الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں جن مبارک ہستیوں نے نیکی کی دعوت عام کی، ان میں سے ایک ولایت آفتاب سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی حنفی چشتی کی ذات گرامی بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 569 ہجری یا 571 ہجری بمطابق 1175 عیسوی میں مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شیخ جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست عالم دین اور والدہ ماجدہ نیک پرہیزگار خاتون تھی۔ والد گرامی کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت والدہ ماجدہ نے فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حفظ قرآن اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملتان شریف تشریف لے گئے اور قرآن و حدیث، فقہ و کلام اور دیگر علوم مروجہ پر عبور حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوران تعلیم ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوئے اور تحصیل علم کے بعد خلافت سے نوازے گئے۔ آپ کو ایک مرتبہ سی فاقے ہو چکے تھے، نفس بھوکا تھا، ہائے بھوک ہائے بھوک پکار رہا تھا۔ اس کے بہلانے کے لیے کچھ سنگ ریزے یعنی کنکر اٹھا کر منہ میں ڈال لے، ڈالتے ہی شکر ہو گئے۔ جو کنکر منہ میں ڈالتے شکر ہو جاتے، اس وجہ سے آپ گنج شکر مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیکی کی دعوت سے ہزاروں غیر مسلمانوں کو دولت اسلام نصیب ہوئی، گمراہ راستوں پر آئے اور سینکڑوں نے ولایت کے مدارج یعنی درجے طے کیے۔ ایک مرتبہ خاندان غلامان کے سلطان ناصر الدین محمود نے اپنے سپہ سالار کے ذریعے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 4 گاؤں کا ملکیت نامہ پیش کیا تو آپ نے یہ تحریر جواب دے کر اپنی شان بے نیازی کا اظہار فرمایا کہ بادشاہ ہمیں گاؤں دے گا تو احسان جتلائے گا، جبکہ رازق حقیقی بغیر احسان جتلائے ہمیں دن رات رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص بارگاہ گنج شکر میں حاضر ہو کر یوں عرض گزار ہوا، میری کئی لڑکیاں ہیں، میری کئی بیٹیاں ہیں جن کی شادی کے لیے اخراجات اٹھانا میرے بس میں نہیں۔ یہ سن کر آپ نے مٹی کا ایک ڈیلا اٹھایا، سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کیا، جس سے وہ سونا بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے سونا عطا کیا اور ارشاد فرمایا، اسے لے جاؤ، لڑکیوں کی شادی کرو۔ آدمی کے دل میں حرص پیدا ہوا کہ سونا بنانے کا وظیفہ ہاتھ آ گیا۔ گھر پہنچ کر بہت ساری مٹی جمع کی اور سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کیا، مگر جب وہ پڑھتا پڑھتا تھک گیا اور نتیجہ نہ نکلا تو اپنے قریبی دوست سے تمام ماجرا بیان کیا تو دوست دانا تھا اور سمجھدار تھا، کہنے لگا، بھائی
صورت اخلاص تو وہی ہے مگر زبان فرید کی کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ یہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان مبارکہ ہے کہ آپ کس قدر نیک، صالح، متقی اور پرہیزگار اللہ کے ولی تھے۔ آپ ہر وقت ذکر و فکر، ریاضت الہی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کے لیے کھڑے رہتے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نفل وغیرہ ادا کرتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے بزرگان دین نے درس دیا ہے ان کے حقیقی درس پر عمل کریں۔ آپ کا وصال 5 محرم 664 ہجری بمطابق 17 اکتوبر 1265 ہجری کو ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار پاک وطن شریف پنجاب پاکستان میں ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے عالم دین، متقی اور نیک پرہیزگار بزرگ تھے۔ آپ حضرت سیدنا عثمان علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد پاکستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ مشہور شخصیت ہیں۔ آپ نے جس قدر دین متین کی خدمت کی اور غیر مسلموں کو مسلمان کیا اور جس طرح دین کی اشاعت کی اور لوگوں کو دین متین، سچا دین متین بتایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی تبلیغ کی اس پر عمل پیرا ہو کر اور کامیابی کو اپنا مقدر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان نیک بزرگوں کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔